جو خدا ندیوں سمندروں تالابوں کے کنارے کیڑے مکوڑے کو روزیاں فراہم کرتا ہے وہ ہم نائبین مصطفیٰ کو روزیاں انشاءاللہ ضرور پہنچائے گا۔ تو یہاں جتنی دیر آپ تشریف رکھیں ادب کے ساتھ بیٹھیں، اس کے بعد اور آج کے بعد اس چیز پر خاص خیال رکھیں، اسٹیج کے لوگ بھی اور سامنے بیٹھے ہوئے لوگ بھی، کہ اگر آپ کا عقیدہ کھوکھلا ہے، فرضی ہے، تو جیسے چاہیے بیٹھیے، لیکن عقیدہ مضبوط ہے، ایمان سلامت ہے، عشق مصطفیٰ کا جذبہ اگر سینوں میں موزن ہے، تو محفل میلاد مصطفیٰ میں اور جشن عید میلاد النبی کی محافل میں آپ کوشش کریں کہ باوضو ہو کر کے بیٹھیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ سنت فرض نہیں ہے، ایسا کریں گے تو ثواب کے زیادہ مستحق ہوں گے۔ پان، گٹکا، کھینی، تمباکو، یہ تمام چیزیں بین کر دیجئے کہ ان چیزوں کو لے کر کے ہم حضور کی محفل میں انشاءاللہ نہیں بیٹھیں گے اور نہیں کھائیں گے۔ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، ابھی چند دنوں پہلے ایک صاحب نے کہا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، جشن آمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جانتے ہیں پڑھے لکھے لوگ یا تھوڑا سا دولت ہو گئی تو وہ لوگ اس طرح کی محفل سے دور کیوں ہوتے ہیں؟ ایک صاحب کہنے لگے کہ جب میں اپنے کمپنی کے باس کی میٹنگ میں جاتا ہوں، میں بیٹھتا ہوں، جو میرا سب سے سینئر باس ہے، جب وہ ہم لوگوں کی میٹنگیں لیتا ہے تو ہم لوگوں کے موبائل کو یا سائلنٹ کروا دیتا ہے یا بند کروا دیتا ہے، اور پھر اگر بہت ایمرجنسی ہے تو دھیرے سے ہم اٹھتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، ایک آدھ منٹ میں ضروری گفتگو کرتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں۔ اس میٹنگ کے دوران نہ ہم سگریٹ پیتے ہیں، نہ ہم گٹکا کھاتے ہیں، نہ ہم کملا پسند کھاتے ہیں، نہ ہم تمباکو کھاتے ہیں، مگر اس انسان کا بیان ہے جو کئی سالوں بعد جشن عید میلاد النبی میں بیٹھا تھا، اس بندے کا بیان ہے کہ مجھے حیرت ہے کہ اس عقیدے کے ساتھ بیٹھنے والا مسلمان کہ میری محفل میں میرے آقا تشریف لائیں گے، وہ جو چاہتا ہے کھاتا ہے، جیسے چاہتا ہے بیٹھتا ہے، جب آتا ہے سمجھ میں آتا ہے بیٹھتا ہے، جب چاہتا ہے چلا جاتا ہے، اس کا کسی کے پاس ٹوپی ہے کسی کے پاس نہیں ہے، مطلب ایک کورم پورا کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا آپ اپنے زندہ نبی کی یاد میں یہاں تشریف فرما ہے، زندہ نبی کے، جس کے لیے میرے امام نے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ہم اپنے زندہ نبی کا میلاد منانے کے لیے آئے ہیں، اس زندہ نبی کا جس کے لیے آج کے بدعقیدہ اور بے ایمان کچھ بھی کہیں، ہم سنیوں کا عقیدہ ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ کیا کہنا ہے؟ بے شک بے شک۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے۔ ہم اس زندہ نبی کا میلاد منانے کے لیے یہاں تشریف فرما ہے، جس کا ذکر زمین پر نہیں آسمان پر فرشتگان الہی بھی کر رہے ہو، اس زندہ نبی کا ذکر کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ تو اب میری اس بات کو نوٹ کیجئے گا کہ اگر ادب کے ساتھ ہم نے اپنے گھر میں درود و سلام پڑھا
اپنی محافل میں ادب و احترام کا خیال رکھا تو میرے آقا ماضی میں تشریف لائے ہیں، حال میں تشریف لاتے ہیں، لائیں گے، اور مستقبل میں ادب کے ساتھ اگر ہم نے یاد کیا تو میرے آقا تشریف لاتے رہیں گے۔ کس کا ذکر منانے ہم یہاں آئے ہیں؟ اس زمین پر اس کا ذکر منانے آئے ہیں۔ تلسی پور اور اپنے آس پاس علاقوں میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک مسجد بنانے والا کھیت میں بنا دے، کھلیان میں بنا دے، جنگل میں بنا دے، سڑک کے کنارے بنا دے، تالاب کے کنارے بنا دے، ایک ایک مسجد کا چار طرح سے فوٹو کھینچ کے پیسہ وصول کیا جاتا ہے۔ ایک مسجد بنایا مگر ذکر اس کا ہر سال ہوگا۔ ایک مدرسہ بنایا، اس کا ذکر اینوئل فنکشن میں، دستار بندی کے پروگرام میں، تقسیم اسناد میں، جگہ جگہ پر الگ الگ مواقع پر اس کا ذکر مدرسہ بنانے والے کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ اگر کسی نے ایک کانوینٹ اسکول دے دیا، لاء کالج دے دیا، انجینئرنگ کالج دے دیا، تو ہر اینوئل فنکشن میں جب پروگرام ہوگا تو بنیاد رکھنے والے کو ہمیشہ یاد کیا جاتا ہے، رکھا ہے بنیاد ایک بار، مگر ہر سال جب موقع آئے گا تب اس کا ذکر کیا جائے گا۔ تو ایک مسجد دینے والے کا ذکر ہوگا، مدرسہ دینے والے کا ذکر ہوگا، یتیم خانہ دینے والے کا ذکر ہوگا، اگر جامعہ دینے والے کا ذکر ہوگا، تو پھر جس مصطفیٰ نے ہمیں قرآن دیا ہو، ایمان دیا ہو، رحمان کا پتہ دیا ہو، اس کا ذکر ہم اس شان سے کریں گے کہ خاک ہو جائے عدو چل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ آپریٹر صاحب مائک بہت کھینچ رہا ہے یار، کچھ ہو سکے تو اس کو صحیح کرو، اتنے قریب یہ ساؤنڈ نہیں لگایا جاتا میرے بھائی، تھوڑا سا ٹھیک کر دو، درود پاک پڑھائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میں نے کیا کہا؟ یہ میری تقریر سمجھئے یا گزارش سمجھئے کہ ہم اس زمین پر ذکر مصطفیٰ، اور ہم ہوتے کون ہیں؟ ہم کون ہیں ذکر مصطفیٰ کا حق ادا کرنے والے؟ آج ہمارا نعت خواں، ہمارا شاعر، وہ جب منبر پہ کھڑا ہو کے پڑھتا ہے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ تو اس زمین پر جس کے سینے میں حسد کی آگ جل رہی ہو، جو اپنے باپ کی تعریف کو سننا پسند کرتا ہو، جسے رسول پاک کی تعریف راس نہ آتی ہو، وہ یہ کہتا ہے واہ رے شاعرو، سنی شاعرو، تم نے تو حد ہی کر دی، کیا کہوں تجھے، کتنا بڑھا دیا۔ ہم نے کہا ہمارا نعت خواں، ہمارا شاعر، میرے امام احمد رضا خان نے اقتدا کی ہے تو ان صحابہ کی جن کے لیے میرے آقا نے کہا تھا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، کسی کی راہ پر چل پڑو کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرات غور کیجئے گا، مسجد نبوی شریف ہے، منبر پر میرے آقا تشریف فرما ہے، جناب حسان ابن ثابت کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ کے قدموں میں قربان، اے حبیب خدا۔ کیا کچھ لب کشائی کرنے کی اجازت ہوگی؟ ہاں حسان کہو، اس لیے کہ جناب حسان کو پتا ہے کہ میرے آقا کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی کا نقشہ میرے امام نے کھینچا تھا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ کچھ لب کشائی کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ ہاں حسان کھڑے ہو جاؤ، کہو کیا کہنا چاہتے ہو۔ جناب حسان کھڑے ہوئے، سنیے یہ بات آپ کے عقیدے
عقیدے کے استحکام کے لیے کہہ رہا ہوں، جب جب کوئی زمین پر یہ کہے صاحب آپ کا نعت خان کتنا بڑھا چڑھا کے بولتا ہے، اس سے کہو نہیں، میرے نعت خانوں نے، میرے شاعروں نے، میرے منبر پر پڑھنے والوں نے حضرت حسان کی اقتدا کی ہے۔ حضرت حسان کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ وہ عرب کے لوگ تھے، عربی زبان تھی۔ انہوں نے اپنی زبان میں کیا کہا، یا رسول اللہ آج تک ہم نے، ہماری آنکھوں نے آپ جیسا حسین و جمیل کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہی بات جو جناب حسان نے کہا تھا، یہی جناب جبریل امین نے کہا، تو پھر میرے امام نے کہا یہی بول سدرہ والے، چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا۔ یا رسول اللہ آپ کے قدموں کی طرح ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ یا رسول اللہ جب آپ کے قدموں کی طرح کسی کو نہیں دیکھا تو آپ کے چہرے کی طرح کہاں سے کوئی میسر آ سکتا ہے؟ کیا کہا جناب جبریل، جناب حسان ابن ثابت نے، آج تک ہماری آنکھوں نے آپ جیسا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں۔ اور آگے کہتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آج تک کسی ماں نے ایسا بیٹا پیدا ہی نہیں کیا، تو ہماری آنکھیں دیکھ کیسے سکتی تھی؟ اب وہ عرب تھے مگر ہم اردو زبان بولنے والے لوگ ہیں، ہم اپنے اپنے علاقے کی بھاشا بولنے والے لوگ ہیں، عربی میں شعر ہم نہیں پڑھ سکتے، تو ہمارے شاعروں نے اس کا ترجمہ کیا اور کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي اجمل من کلم تلد النساء۔ تو ہمارے شعراء نے کہا مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ آپ اندازہ کیجئے عزیزان ملت اسلامیہ، جب اللہ نے بنایا ہی نہیں تو پھر آنے کا کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا اہل بسرام پور یاد رکھیں، اپنے طریقہ کار کو بدلیے۔ ہزاروں روپے لگا کر آپ میلاد کی محافل قائم کرتے ہو، آپ جشن عید میلاد النبی کی محفلوں کا انعقاد کرتے ہو، عشق پیدا کرو۔ میری بائیں طرف دائیں طرف یا مائک کی آواز جہاں جہاں تک پہنچ رہی ہو، خاص طور سے آج میں اس بگڑے ہوئے معاشرے کے لیے اپنی ماں بہنوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میری ماں بہنوں یاد رکھنا، کل تک آپ کی کوکھ سے محمد بن قاسم سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتے تھے، کل تک آپ کی کوکھ سے غریب نواز اور حضرت غوث پاک جیسی شخصیتیں پیدا ہوتی تھی۔ آج آپ کی کوکھ سے آپ کی غدار اولادیں کیوں پیدا ہو رہی ہیں جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ کل کی مائیں آٹا گوندھتی تھیں تو قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھیں، کل کی مائیں شب گھر کا کام کرتی تھیں تو درود مصطفیٰ پڑھا کرتی تھیں، اور آج کی ماؤں کا حال کیا ہے آپ نے سوچا ہے کبھی؟ وہ مائیں جو برما کے مظالم، فلسطین کے مظالم، امریکہ کے مظالم کو دیکھ کر جو یہ کہتی ہیں اے اللہ پھر سے کسی صلاح الدین ایوبی کو بھیج دے، پھر سے زمین پر کسی عمر بن خطاب کو بھیج دے، ان ماؤں کو یہ خواب دیکھنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ آج کی مائیں انہیں دعا کرنے کا کیا حق حاصل ہے جو اذان کی آواز پر اپنے سر پہ دوپٹہ رکھنا بھی گوارا نہ کرتی ہو؟ وہ ماں جو اپنے بیٹے کو دودھ پلانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا بھول جاتی ہو، وہ ماں جو اپنے بیٹے کو اپنی گود میں کھلاتے ہوئے درود پاک اسے یاد نہ رہتا ہو۔ سوچئے آپ کی گود سے آپ کے بیٹے غدار نہیں پیدا ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ 99% والدین اس بات کا رونا رو رہے ہیں حضرت کوئی تعویذ بنا دیجئے، میرا بیٹا میری بات سنتا نہیں ہے، کیسے سنے گا؟ کیا بچپن سے آپ نے اسے اللہ رسول کا وفادار بنایا ہے؟ آپ نے اگر بچے کو اللہ رسول کا وفادار بنا دیا ہوتا پھر اللہ رسول کی ذمہ داری تھی کہ بیٹا مر جاتا مگر ماں باپ کا غدار نہیں ہو سکتا تھا، مگر آپ نے تو مذہب اسلام کا سب سے زیادہ مذاق اڑایا ہے۔ آپ نے ہمارے ہاں جلوس بھی نکلے گا
تو ڈیجے لے کر کے نکلے گا، ایسے اچھل کود مچائی جاتی ہے جیسے لگتا ہے یہ غیروں کا پروگرام ہے۔ کہاں ہو غلامان مصطفیٰ؟ اتنے سارے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بتاؤ تمہیں آقا سے کتنی محبت ہے، حضور سے کتنی محبت ہے، تو یہ مسلمان کھڑا ہو کے کہے گا حضرت آقا کے نام پر ہم جان بھی دے سکتے ہیں۔ یہ جتنی پہلی صفوں میں بیٹھا ہوا نوجوان ہے، دوسری صفوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جوان تو جوان، بوڑھا بزرگ بھی یہی کہے گا کہ حضرت اگر بات آقا کی آ جائے گی تو جان رہے یا جائے اس کی پرواہ نہیں ہے، مگر حضور کے قدموں میں ہماری جانیں قربان ہیں، ناموس رسالت پر ہماری جانیں قربان ہیں۔ پھر بتاؤ، ہمارے ہاں نعرہ لگ رہا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لگتا ہے نا نعرہ؟ ہمارا نوجوان لگاتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یقین سے بتانا اگر یہ تمہارا فرضی نعرہ نہیں ہے، جھوٹا نعرہ نہیں ہے، اگر یہ تمہارا کھوکھلا نعرہ نہیں ہے، تو بتاؤ ایمانداری سے اگر غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو کیا اپنی مسجد میں 5 وقت کی نماز قبول نہیں ہو سکتی ہے؟ وہ مسلمان جو یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام کو لہو کی ضرورت اگر پڑی میدان کربلا میں مسلمان جائیں گے، وہ مسلمان جو اپنی عالی شان مسجد میں سر جھکانے کو تیار نہیں ہے، وہ جھوٹ ہی تو بولتا ہے کہ کربلا گردن کٹانے چلے جائیں گے۔ اگر غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو ایمانداری سے بتاؤ کیا غلام کہلانے والوں تمہارے اسکول کا یونیفارم ہے، تمہارے کالج کا ڈریس ہے، جوتا ایسا ہوگا، موزہ ایسا ہوگا، ٹائی ایسی ہوگی، بیلٹ ایسا ہوگا، لباس ایسا ہوگا، اس کے بغیر تمہیں کالج میں انٹری نہیں ہے، کالج میں انٹری کر گئے تو کلاس روم میں انٹری نہیں ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ دنیا کے ہر کالج کا ایک نظام ہے، دنیا کی ہر سوسائٹی کا ایک نظام ہے، دنیا کے ہر مدرسے کا ایک نظام ہے، یہ عمل کرو گے اس کالج کا اسٹوڈنٹ کہلانے کا حق تمہیں حاصل ہے، یہ نہیں کرو گے تو تمہارا کالج میں داخلہ نہیں ہوگا۔ تو جب دنیا کے تمام جگہوں پر ایک ڈریس ہے، ایک یونیفارم ہے، ایک طریقہ کار ہے، تو کیا غلام مصطفیٰ بننے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے علماء فرماتے ہیں کہ غلام مصطفیٰ کہلانے کا حق اس شخص کو حاصل ہے جو دن بھر میں کم سے کم 313 مرتبہ اپنے آقا پہ درود پڑھتا ہو، اسے غلام کہلانے کا حق حاصل ہے۔ نہا نماز ظہر اثر ادھر ادھر مغرب میں تھا نہیں، عشاء میں سو گیا فجر میں اٹھا نہیں، 5 نمازیں گول ہیں، حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حسین نے تو تلواروں کے سائے میں سجدے نہیں چھوڑے، اور تم عالی شان مسجدوں میں سجدہ ادا کرنے کو تیار نہیں ہو، کسے دھوکہ دے رہے ہو؟ یاد رکھنا اس ذکر مصطفیٰ کی محفل میں میری چند باتوں کو یہاں سے لے کر کے جائیے گا۔ میں اپنے قوم کا، اپنے معاشرے کا یہ بگڑا ہوا ماحول دیکھ کر کے بڑا خدا کی قسم افسوس ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا وہ مسلمان جو آج کے 40-50 سال کے پہلے غربت کے دور تھے، فقر و فاقہ تھا، تنگ دستی تھی، بڑی پریشانی کا عالم تھا، ایسے عالم میں بھی وہ مسلمان جو خواجہ کی چھٹی ہو یا بڑے پیر کے 11 ہو، مصطفیٰ کا میلاد ہو یا برہمی کا پروگرام ہو، کسی بھی پروگرام میں یہ مسلمان پوری عقیدتوں کے ساتھ شامل ہوتا تھا۔ مگر آج یقین کے ساتھ مجھے بتائیے گا کہ آپ نے 40-50 سال کے پہلے کے دور کو آپ نے بھلا دیا، اور یوں بھلایا آپ نے کہ 50 سال پہلے اگر اس گاؤں میں بسرام پور میں کسی کا کپڑا پھٹ جاتا تھا تو وہ اپنے پھٹے ہوئے کپڑے کو سوئی دھاگے سے سل کے تب پہنتا تھا، مگر اللہ نے اپنے محبوبین کا صدقہ کیا نہیں عطا کر دیا؟ اللہ نے رحمتوں کے دہانے کیا نہیں کھول دیے؟ یہ مسلمان اپنی اوقات اپنے جامے سے باہر چلا گیا، یہ مسلمان اپنے مصطفیٰ کی شریعتوں کو ہر روز پامال کرنے لگا، روزانہ سنت مصطفیٰ کو چوٹ پہنچانے لگا۔ کل تک پھٹا ہوا کپڑا سل کے پہنا جاتا تھا، آج 1800 روپے کا پھٹا ہوا جینز پہن کے نوجوان گھوم رہا ہے، اور نعرہ ہوتا ہے میلاد میں بیٹھے گا تو کہے گا ہم غلام مصطفیٰ ہیں۔ وہ مسلمان جو آج کے 40-50 سال کے پہلے، وہ مسلمان جو 10-5 روپے میں الٹا سیدھا بال کٹا کے اپنے گھر آ جاتا تھا، آج وہ مسلمان 300 روپے دے کر کے گدھوں کی طرح بال کٹا کے گھومتا ہے، جسے میرے
آقا نے منع کیا ہے وہ مسلمان اس طرح کا بال کٹا کے گھومتا ہے۔ پہلے کے دور میں لوگ اپنے گدھوں پر اس طرح کے نشان لگاتے تھے کہ میرا گدھا کسی کے گدھے سے مل نہ جائے، ایسا نہ ہو میرے گدھے کی پہچان نہ ہونے پائے۔ اس طرح آپ مصطفیٰ کی سنتوں کا روزانہ مذاق اڑا رہے ہو۔ وہ مسلمان جو کل تک شادی اور بیاہ میں آسان شادیاں کر کے دو دلوں کو، دو خاندانوں کو ملا کر کے محبت پیدا کرتا تھا، وہ مسلمان آج اپنی شادیوں میں بفر سسٹم جانوروں کی طرح کھانا کھانے کو فیشن کا نام دے رہا ہے۔ وہ مسلمان جس کے ہاں تعلیم، ایجوکیشن اور شکشا سب سے آگے تھی، آج وہ تعلیم، ایجوکیشن اور شکشا میں سب سے پیچھے نظر آتا ہے۔ اور آج وہ مسلمان جسے پیغمبر اسلام کے اصولوں پر عمل کرنا چاہیے تھا، وہ مسلمان آج کا مسلمان، وہ مسلمان اگر مجھے تلسی پور کے چوراہے پر مل جائے تو مجھے یہ سوچنا پڑے گا کہ سلام کر کے آگے بڑھ جاؤں یا آداب کر کے آگے بڑھوں یا اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا چہرہ مہرہ ایسا نہیں ہے، تمہاری تہذیب ایسی نہیں ہے، تم نے اپنے پیغمبر کی تعلیمات کو روزانہ چوٹ پہنچانے کا کام کیا ہے۔ آج کا مسلمان 12 تقریروں میں بتا چکا ہوں، یہ مسلمان جو زندہ ہے صرف کھانے پینے کے لیے، گوشت اور مچھلی کھانے کے لیے زندہ ہے، اسے اپنے پیغمبر کے اصولوں سے کوئی مطلب نہیں۔ روزانہ نہ جانے کتنی شریعت کے قوانین کو نہ جانے کتنی مرتبہ توڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرات ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر نوجوان تلسی پور اور پچپڑوا سے ٹی شرٹ خرید کے لاتے ہیں، اس پر لکھا ہوتا ہے اپنا بھی ٹائم آئے گا، جیسے لگتا ہے اگلا پردھان منتری بھارت کا بننے جا رہا ہے، اپنا بھی ٹائم آئے گا۔ میری بات مانو نوجوانوں، اس ٹی شرٹ کو دھل کر کے پریس کر کے بڑھیا رکھ دو، جب تمہارے گاؤں میں، علاقے میں جب کسی کی موت واقع ہو جائے، اعلان ہو کہ جنازہ تیار ہے، تو دھیرے سے اس ٹی شرٹ کو پہننا اور پھر جنازے کی چارپائی کے قریب جا کے کھڑے ہونا، ایک بار مردے کو دیکھنا اور دوبارہ اپنے سینے پہ دیکھنا، لکھا ہے بیٹا یہ تو جا رہا ہے، اگلی مرتبہ تیرا بھی نمبر آئے گا، اپنا بھی ٹائم آئے گا، اپنا بھی نمبر آئے گا، کچھ ہو نہ ہو مگر اس جنازے کی چارپائی پر جائے گا۔ ایمانداری سے مصطفیٰ کے غلاموں بتاؤ، امام الانبیاء کے غلاموں، حضور کا میلاد منانے والوں، میرے ایک جملے کو نوٹ کرو، مصطفیٰ کا جشن مناتے جاؤ مگر ساتھ ہی مصطفیٰ کا مشن اپناتے جاؤ۔ جشن منانا ہے اور مصطفیٰ کا مشن ہمیں اپنانا ہے۔ مصطفیٰ کا مشن کیا تھا؟ مصطفیٰ کا مشن تھا اس زمین سے ظلم کا خاتمہ کیا جا سکے۔ مصطفیٰ کا مشن تھا پڑوسیوں کا حقوق ادا ہو۔ مصطفیٰ کا مشن تھا اپنے والدین کی فرما برداری کی جائے۔ مصطفیٰ کا مشن تھا یتیموں کا حق دیا جائے۔ مصطفیٰ کا مشن تھا بیواؤں کو دوبارہ سہاگن بننے کا موقع فراہم کیا جائے۔ مصطفیٰ کا مشن تھا کہ بیٹیوں کو زمین میں زندہ درگور نہ کیا جائے۔ مصطفیٰ کا مشن تھا ایک اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہو، بس ایک خدا کی پوجا اور پرستش ہونی چاہیے۔ مصطفیٰ کا مشن تھا ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور مظلوموں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے چلا جائے، مظلوموں کا حق ان کے دروازے تک پہنچایا جائے۔ حضرات یہ پیغمبر اسلام کا مشن تھا جس مشن کو ہم نے تقریباً اپنے آپ سے دور کر دیا ہے۔ ہمارے گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے مگر قرآن تب پڑھا جاتا ہے جب ہمارے گھروں میں دیجا ہو، جب ہمارے گھروں میں میت پڑی ہو، جب ہمارے گھروں میں 40واں ہو، جب ہمارے گھروں میں ابا کے نام قرآن خوانی ہو، تب ہمارے گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ 80-90% لوگ اس لیے پریشان ہیں، حضرت ہمارے گھر میں آسیب ہے، حضرت ہمارے گھر میں جنات ہے، حضرت ہمارے گھر میں سحر ہے، جادو ہے، ٹونا ہے، کرتب ہے۔ اور باباؤں کا کیا کہنا، ہمارے ہاں تو لائن لگی پڑی ہے، نیلے والے بابا، کٹیا والے بابا، بڑے بال والے بابا، الگ الگ نام کے بابا ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ بابا کو نہیں، بابا کا تعویذ نہیں، بابا کے گردن میں رسہ باندھ کے دروازے پہ ٹانگ دو گے تب بھی کچھ نہیں ہونے والا ہے، جب تک مصطفیٰ کے قانون پر عمل نہیں کیا جائے گا، جب تک سنت مصطفیٰ پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ تو میلاد مصطفیٰ منانے والوں، آج
آج اس بات کا عہد کرو کہ ہم حضور کا جشن منائیں گے مگر مصطفیٰ کا مشن اپنائیں گے. جشن مناتے جاؤ, مشن اپناتے جاؤ. مصطفیٰ کا مشن تھا کہ جھوٹ سے پرہیز کیا جائے, کسی کی غیبت نہ کی جائے, کسی پر تہمت نہ لگایا جائے, بے وجہ گالی گلوج نہ کیا جائے, کسی کو ستایا نہ جائے. پڑوس میں رہنے والا کوئی بھی ہو, ہندو ہو یا مسلمان, اگر وہ تیرا پڑوسی ہے تو اس کے ضرورتوں کے دیکھ ریکھ تمہیں بھی کرنی ہے. اگر وہ بھوکا سو رہا ہے تو پیغمبر اسلام نے کہا تیرے لیے وہ لقمہ درست نہیں ہے. اگر تیرا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے, پیغمبر اسلام کے اس قانون کو تقریباً مسلمانوں نے بھلا دیا ہے. ہم کھانا کھائیں گے, بڑھیا کھانا کھائیں گے, جشن منائیں گے, نعرہ لگائیں گے, پھر اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں گے. مگر او مصطفیٰ کا میلاد منانے والوں, بسرام پور کا کے لوگوں, میں آپ سے چند ضروری باتیں اس لیے کرنا چاہتا ہوں. آج جلوس محمدی جشن عید میلاد النبی جب مسلمان مناتا ہے, حضور کا عاشق جب حضور کا نام لیتا ہے, بس یہی چیز تو دشمنوں کو پسند نہیں آتی ہے. وہ پریشان ہو جاتا ہے, صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے, آپ کیا خرافات کر رہے ہو, اس کے کرنے کی کیا ضرورت ہے. مگر یاد رکھیے گا, آپ کسی کی بات نہ سنیے. اگر آپ غلام مصطفیٰ ہو تو آپ کو زمین پر مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہنا پڑے گا. آپ کو حضور کی سنتوں پر خود ہی عمل کرنا پڑے گا. میں نے کہا حضور ادب کے ساتھ جو محفلیں سجائی جاتی ہیں, حضور تشریف لائے ہیں, حضور لاتے ہیں, حضور لاتے رہیں گے. اور یقین نہیں آتا تو اپنے اپنے گھروں میں جانچ کر کے دیکھو. اپنے گھروں میں روزانہ پڑھنے والوں, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ, یہ دعا مانگنے والوں ایمانداری سے مجھے بتانا, یقین سے مجھے بتانا کہ تم نے دعا تو کی ہے کہ حضور میرے گھر میں بھی تشریف لے آئیں, لیکن کیا کبھی اپنے گھر کے سامنے دیکھا ہے لیٹر کے حساب سے کملا پسند کھا کے جس دروازے پہ تھوکا ہو, کیا حضور وہاں تشریف لائیں گے؟ جس گھر کی دہلیز پاک نہ ہو, کیا حضور وہاں تشریف لائیں گے؟ جس کا بستر پاک نہ ہو, کیا حضور وہاں تشریف لائیں گے؟ جس کا لباس پاک نہ ہو, خیال پاک نہ ہو, جس کا دل پاک نہ ہو, کیا حضور وہاں تشریف لائیں گے؟ نہیں, حضور تشریف وہاں نہیں لائیں گے. حضور تشریف لائیں گے تو امام شرف الدین بوصیری کے گھر تشریف لے آئیں گے. حضور تشریف لائیں گے تو بغداد کی بڑھیا کی کٹیا میں حضور تشریف لائے ہیں اور لاتے رہیں گے. تاریخ بتاتی ہے خلیفہ بغداد نے اعلان کیا تھا, آج کی رات میرے دروازے پر ذکر مصطفیٰ کی محفل منعقد ہوگی. خصوصی خطیب کی حیثیت سے شہباز لامکانی, قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی کی ذات بابرکات ہوگی. ذکر مصطفیٰ بھی ہوگا, اولاد مصطفیٰ کی زبان سے ذکر مصطفیٰ سنا جائے گا. حضرات خلیفہ بغداد نے اعلان کروایا تو پورا بغداد اکھڑ پکھڑ کے خلیفہ بغداد کے احاطے میں پہنچ گیا. عصر کے بعد پورا بغداد خلیفہ بغداد کا پورا احاطہ مجمع سے مکمل ہو گیا. مغرب سے تھوڑی دیر پہلے ایک بوڑھی عورت اپنی لاٹھی کے سہارے سے خلیفہ بغداد کے دروازے پر پہنچی. دربانوں نے روکا, گیٹ کیپرز نے روکا اور روکنے کے بعد پوچھا تھا, اے بوڑھی امی کہاں جا رہی ہو بیٹا, دروازہ کھول دو, آج قریب سے غوث پاک کی زیارت کرنا چاہتے ہیں, آج ذکر مصطفیٰ کو اولاد مصطفیٰ کی زبان سے سننا چاہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے امی, مگر یاد رہے تل پھینکنے کی جگہ بھی اب خلیفہ بغداد کے احاطے میں نہیں ہے. پھر کیا ہوگا امی, آپ بوڑھی ہو, ضعیفہ ہو, واپس جانا پڑے گا. بوڑھی عورت روتی ہوئی تیزی کے ساتھ گھر پہنچی. ایک عدد بیٹی تھی, اس نے پوچھا تھا امی جان خیریت تو ہے, واپس کیسے آ گئی؟ تو کہا بیٹا گئے تھے تقریر سننے, گئے تھے قریب سے غوث پاک کو دیکھنے کے لیے, مگر اے میری بیٹی دربانوں نے مجھے دروازے سے واپس کر دیا. تو کہا امی روما, ذکر مصطفیٰ کے لیے 10-20 ہزار کا مجمع ہو یہ ضروری نہیں ہے. ذکر مصطفیٰ کے لیے لائٹ ٹینٹ مائک علماء اور شورا ہو یہ ضروری نہیں ہے. عقیدتوں کے ساتھ
اگر تنہا بھی ہے تو ذکر مصطفیٰ کی محفل منائی جا سکتی ہے۔ امی آپ گھبرائیں نہ، زمین کو مٹی سے پاک کیا اور پاک کرنے کے بعد اپنے پڑوس میں گئی، چچی، نانی، دادی، خالہ، پھوپھی، ذرا 10 منٹ کے لیے میرے گھر پہ آئیے۔ آج حضور کے ذکر کی محفل میرے کٹیا میں رکھی گئی ہے، آپ تشریف لے کر کے آئیں۔ 4-6 عورتیں آئیں، کٹیا کے اندر چھپر کے مکان میں بیٹھ گئی اور بیٹھی تو بیٹی نے کہا تھا امی جان آپ سورہ کوثر کی تلاوت کر لیجئے، امی جان قرآن کی چھوٹی سورت کی تلاوت کر لیجئے، اور پھر ہم اپنے انداز میں نبی کی نعت پڑھ دیتے ہیں، یہی ذکر مصطفیٰ کی محفل منعقد ہو جائے گی۔ خدا کی قسم تھا تو چھپر کا مکان، مگر عقیدت اتنی بڑھیا تھی، اتنی مضبوط تھی کہ ابھی بوڑھی عورت نے قرآن کی چند آیتوں کی تلاوت کی تھی، بیٹی کھڑی ہو گئی نبی کی نعت پڑھنے کے لیے۔ آج تمہاری جو بیٹیاں ارتداد کے راستے پر جا رہی ہیں، دانشوران قوم، اگر یہ میڈیا کے ذریعے سے میری آواز آپ تک پہنچے، خدا کی قسم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچئے گا، جب تک ہمارے ہاتھوں میں اپنے ذمہ داریاں دی تھی، ہم نے اپنے ان کمزور کندھوں پر امت کی باتوں کو سنبھالا تھا۔ خدا کی قسم اکھنڈ بھارت پر جب ہم بہت بڑے بھارت پر حکومت ہم نے کی تھی، ایک عالم دین کی حیثیت سے اورنگزیب بن کر ہم نے حکومت کی تھی، تو مسلمانوں کی بیٹیاں چھوڑو، اورنگزیب عالمگیر بن کر برہمن سماج کی بیٹی شکنتلا کی حفاظت کے لیے ہم نے مسلم کوتوال کو 2 حصوں میں تقسیم کرا دیا تھا۔ 900 سال تک زبیر ہند پر انصاف بانٹنے والوں آج دوسروں کی دہلیز پر کھڑے ہو کر انصاف کی بھیک مانگ رہے ہو۔ تمہاری بیٹیاں ارتداد کے راستے پر کیوں ہیں؟ کیونکہ فیشن کے نام پر، سب سے پہلے ایجوکیشن کے نام پر تمہاری بیٹیوں کو، مردوں، عورتوں، بچوں اور بچیوں کی تعلیم کو ایک کالج میں پڑھایا گیا، یہ بتایا گیا کہ تمہارا مذہب تمہیں زور و زبردستی کے ساتھ پردے میں رکھتا ہے۔ مسلم بیٹیوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی کہ صاحب تمہارے ابا، تمہارے چچا اور تمہارے دادا، تمہارے گھر کے لوگ تمہیں قید و بند کی زندگی میں رکھتے ہیں، مگر تاریخ شاہد ہے۔ ابھی ایک دن جلدی میں سوشل میڈیا پر ایکٹیو تھا، میں نے پڑھا ایک جوان بچی نے، 16-17 سال کی بچی نے اپنے باپ سے کہا تھا ابا حضور ذرا مجھے 14-15 ہزار کا ایک موبائل لا کر کے دے دیتے تو بہت اچھا ہوتا۔ باپ اپنی بیٹی کی بات کو مسترد نہ کر سکا، مارکیٹ گیا، تلشی پور گیا، 15-16 ہزار کا بڑھیا موبائل خریدا اور خرید کر کے گھر آ گیا۔ اب بیٹی کو مسکراتے ہوئے اس نے ہاتھ میں موبائل تھما دیا، موبائل تھمایا تو بیٹی نے کہا ابا شکریہ، ابا تھینک یو اس بات کا کہ آپ نے میرے کہنے پر 15-16 ہزار روپے خرچ کر دیے، لیکن ابا حضور اگر آپ ناراض نہ ہوں، ابا اگر آپ غصہ نہ ہو تو بس میری ایک چھوٹی سی بات مان لیجئے، ایک بار مارکیٹ اور چلے جائیے۔ بتاؤ بیٹی کیا بات ہے؟ ابا جہاں 15 ہزار آپ نے خرچ کیا ہے وہیں پر ابا 200 روپے میرے موبائل پر اور خرچ کر دیجئے، کیسا؟ کہا ابا 150 کا نیچے سے کور لگا دیجئے اور 50 روپے کا موبائل کے اوپر سے ایک اسکرین گارڈ لگوا دیجئے۔ باپ پھر مارکیٹ گیا، اس نے 200 روپے موبائل پہ خرچ کیا اور خرچ کرنے کے بعد آیا، بیٹی کے ہاتھ میں موبائل پکڑا کے دیر تک مسکراتا رہا تو بیٹی نے سوال کیا تھا ابا حضور 15 ہزار کا موبائل لانے پر اتنا خوش نہیں تھے، یہ بار بار میرے ہاتھ میں الٹ پلٹ کے موبائل دینے والے ابا جان اتنا مسکرا کیوں رہے ہیں؟ کہا بیٹا جب سے تم نے اسکرین گارڈ اور کور لگانے کے لیے مجھے مارکیٹ بھیجا ہے، جب سے تم نے مارکیٹ میں بھیجا ہے، تب سے اسلام کے آفاقی پیغام کو میں نے سمجھ لیا ہے۔ ابا موبائل کے کور اسکرین گارڈ سے آپ کو اسلام کا کون سا آفاقی پیغام سمجھ میں آ گیا؟ کہا بیٹا کور کیوں لگایا؟ کہا ابا اس لیے کہ نیچے سے گرد و غبار موبائل میں نہ جانے پائے۔ کہا بیٹی اسکرین گارڈ کیوں لگوایا؟ کہا ابا اس لیے کہ موبائل کے مین اسکرین پر اسکریچ نہ آنے پائے، داغ دھبا نہ آنے پائے۔ کہا بیٹا یہی تو اسلام کا پیغام ہے، اسلام نے اپنی شہزادیوں کو پردے میں رکھنے کا حکم اسی لیے دیا ہے تاکہ کسی غیر کی نظر تمہارے اوپر نہ پڑنے پڑے، تاکہ تیری عزت پر کسی کا ہاتھ نہ پہنچنے پائے، تاکہ تمہارے اوپر کوئی لانچھن نہ لگنے پائے۔ اسلام کی شہزادیوں، اسی لیے تو تمہیں اسلام نے پردے میں رہنے کے لیے کہا ہے۔ اسلام نے کسی کے حقوق کو دبایا نہیں ہے۔ جنہیں یہ لگتا ہے
کہ اسلام نے بیٹیوں کے حقوق دبا دیے، انہیں قرآن میں ایک آیت نہیں، اللہ نے جس دن سورہ نساء اپنے محبوب پر نازل فرمائی اسی دن بیٹیوں بیویوں کے حقوق اس زمین پر نازل کر دیے گئے۔ پوری سورہ نساء قرآن میں موجود ہے۔ آپ اندازہ تو کیجئے عزیزان ملت، تو میں کیا کہہ رہا تھا، اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں کو نبی کی نعت پڑھنے کا ہنر سکھاؤ، الٹا سیدھا بھی پڑھیں، لے اچھی نہ ہو، طرز اچھا نہ ہو، کوئی بات نہیں، مگر ان کی دلجوئی کیجئے۔ بیٹی نعت بہت اچھی پڑھتی ہو تم، بیٹی منقبت بہت اچھی پڑھتی ہو تم، جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ جب نبی کی نعت پڑھی جاتی ہے تو رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جب منقبت پڑھی جاتی ہے تو وہ بزرگان دین جن کے لیے ایصال ثواب کیا جاتا ہے، خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے، جن کی شان میں کلام پڑھا جاتا ہے، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ جو تیرے محبوب کے محبوبین کی سرائی کر رہا ہے اسے زمانے میں بلندی عطا کر دے، اسے زمانے میں عزت و عظمت عطا کر دے۔ حضرات مجھے اس موقع پر ایک بات یاد آئی، مفسر قرآن سید نعیم الدین صاحب قبلہ مراد آبادی کا نام سنا ہوگا، آپ سے بڑے غریب میں ہیں۔ ایک تاریخ میں پڑھ رہا تھا، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی بارگاہ میں 3 افراد تشریف فرما تھے، جس میں مفسر قرآن اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اتنے میں فاضل بریلوی فرماتے ہیں، اے سید صاحب قبلہ روم سے باہر جائیے، کمرے سے باہر چلے جائیے۔ اچانک خلاف معمول حکم ہوا، حضور کمرے سے باہر جائیے۔ سید نعیم الدین صاحب لکھتے ہیں کہ ہم لوگ کمرے سے باہر چلے گئے، اور جب کمرے سے باہر گئے تو جانے کے بعد ہمیں جب خلاف معمول بات ہوئی تھی تو ہم نے دروازے کی سوراخ سے دیکھا، اچانک چراغ کی روشنی بند ہو گئی، جیسے ہی چراغ بجھا کسی کے سلام کلام کی آواز آنے لگی۔ ہم نے اپنے کان کو دروازے کے قریب رکھا، فرماتے ہیں بات تو غلط تھی مگر پھر بھی بتقاضائے بشری کان ہم نے لگا دیا، اور لگانے کے بعد ہم بات کو سننے لگے، اور جب بات سننے لگے ہم تو پتہ یہ چلا کہ کسی سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ تنہا فاضل بریلوی اپنے کمرے میں موجود تھے، مگر فرماتے ہیں کہ باقاعدہ 2 آدمیوں کے بات کرنے کا معاملہ سمجھ میں آ رہا تھا، موضوع سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بات ہو رہی ہے یہ ہم سمجھ رہے تھے، مگر کیا بات ہو رہی ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بس تقریباً گھنٹے بھر کے بعد اچانک چراغ روشن ہوا، دروازہ کھلا نہیں، ہم نے دیکھا کہ آواز آنی بند ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کا روم کھلا، ان کا کمرہ کھلا، کھلنے کے بعد فاضل بریلوی نے قدم کو اپنے کمرے سے باہر نکالا تو دیکھا یہ 3 افراد کمرے سے باہر کھڑے ہوئے تھے۔ آپ کیسے یہاں کھڑے ہو؟ اتنی دیر سے یہاں کیوں کھڑے ہو؟ کہا حضور والا آج تک آپ سے ہم نے کبھی کوئی سوال نہ کیا ہے، مگر حضور والا آج پہلی مرتبہ آل رسول ہونے کی حیثیت سے آج آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ حضور خلاف معمول آپ نے ہمیں کمرے سے نکال دیا، ہمیں حیرت ہوئی حضور والا، جب چراغ بند ہوا تو ہمیں حیرت کہ ہمارے حیرت کی انتہا نہ رہی۔ حضور کمرے کے اندر تنہا آپ تھے، مگر کسی سے بات چیت کا سلسلہ دراز تھا، بات سمجھ میں نہیں آئی معاملہ کیا تھا۔ حضور آل رسول ہونے کی حیثیت سے پہلی مرتبہ نعیم الدین آپ سے پوچھتا ہے آپ کے کمرے کے اندر کون تھا؟ ہم نے نہیں دیکھا، مگر آوازیں 2 انسانوں کی آ رہی تھیں۔ فاضل بریلوی فرماتے ہیں چونکہ آپ والے رسول ہیں اس لیے آپ کی بات کو مسترد نہیں کر سکتا۔ سنو امام محمد رضا خان فاضل بریلوی اور سادات کو لڑا دینے والوں، وہ امام جس نے قلم اٹھایا تو اپنے باپ کی تعریف نہیں لکھی، قلم اٹھایا تو لکھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جس امام محمد رضا خان نے یہ کہا ہو، کیا بات رضا اس چمن شان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ جس امام نے قلم اٹھایا ہو تو لکھا ہو زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، اور پھر کہتے ہیں ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ جس امام محمد رضا خان نے اس کے رسالت میں اپنے قلم کو چلایا ہو تو لکھا ہو کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء
اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اس امام احمد رضا خان کو ذرا سمجھو سادات کی کتنی محبت تھی. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ سید صاحب قبلہ بات دراصل یہ ہے، جب آپ کے مسئلے مسائل پھنستے ہیں تو آپ پوچھنے کے لیے میرے یہاں آتے ہیں، میری درسگاہ میں آتے ہیں. جب کوئی استفتاء ہوتا ہے تو میری بارگاہ میں آتا ہے. مگر کچھ مسئلے ایسے ہیں جو احمد رضا کی سمجھ میں نہیں آتے تو ہم بھی اپنے اوپر کسی سے مدد لیتے ہیں. ہم بھی سوال و جواب پوچھتے ہیں، جانچتے ہیں، اپنے بڑوں سے مدد لیتے ہیں. تو فرمایا حضور وہ بڑا کون ہے جس سے آپ مدد لیتے ہیں؟ فرمایا کہ جب چراغ گل ہوا جس سے میری گفتگو چل رہی تھی وہ کوئی اور نہیں، بڑے پیر دستگیر حضرت غوث پاک کی ذات بابرکات تھی جو میرے کمرے میں موجود تھے. چند سوالات میں کر رہا تھا جواب جاننے کے لیے. آج جس امام احمد رضا خان کا ڈنکا پورے عالم میں بج رہا ہے، جانتے ہو کیا لکھا؟ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. آپ اندازہ کیجئے میں اس امام احمد رضا خان کی بات کر رہا ہوں جس نے اس زمین پر عظمت مصطفیٰ پر قلم چلایا. اور جب مدینہ المنورہ کی سرزمین پر میرا امام پہنچا اور پہنچنے کے بعد لوگوں نے کہا تھا امام آپ کی خواہش کیا ہے؟ فرمایا کہ مجھے ایک رات مصطفیٰ کے گنبد خضرا کے سائے میں گزارنے کی اجازت دی جائے. امام مصطفیٰ کی تربت کے سامنے کھڑے ہیں، حجرے عائشہ کے سامنے کھڑے ہیں اور میرے امام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، یہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ محرم سے نقاب میں ہے. یہ شعر پڑھا اور جب دیدار مصطفیٰ حاصل ہوا تو میرے امام نے کہا سامنے سے نظر اٹھا کے دیکھا چہرے مصطفیٰ نظر آیا تو میرے امام نے شعر لکھا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اب ذرا اندازہ کیجئے گا حضرات جس امام احمد رضا خان کا یہ عشق رہا ہو، آپ ذرا اندازہ کیجئے گا ایسا ہی عشق کبھی خلیفہ بغداد کے شہر میں بھی تھا. کئی ہزار کا مجمع خلیفہ بغداد کے احاطے میں تھا. ذرا میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. میں پھر اسی پرانی تاریخ سے جڑتا ہوں. بیٹی نے کہا تھا ماں قرآن کی چھوٹی سی سورت پڑھ لیجئے. ماں نے قرآن کی چند آیتیں پڑھی اور بیٹی اب کھڑی ہو گئی چھپر کے مکان میں نبی کا ذکر کرنے کے لیے، اور نبی کا ذکر کرنے کے لیے کھڑی ہوئی. ابھی درود پڑھا جا رہا تھا، دروازے پر دستک ہوتی ہے. السلام علیکم امی جان. بوڑھی عورت نے جواب دیا وعلیکم السلام. کون ہے دروازے پر؟ آپ کون ہیں؟ تاریخ بتاتی ہے باہر سے آواز آئی تھی اے امی جان میں عبدالقادر جیلانی ہوں، آپ کے دروازے پر کھڑا ہوں، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہوں. کون عبدالقادر جیلانی؟ جس عبدالقادر جیلانی کو قریب سے دیکھنے کے لیے بڑھیا خلیفہ بغداد کہاں جا رہی تھی، وہ عبدالقادر جیلانی کسی بڑھیا کی دہلیز پہ کھڑے ہو کر کے سلام پیش کر رہا ہے. پوچھا تھا کیسے آنا ہوا، آپ کون ہیں؟ فرمایا میں عبدالقادر جیلانی ہوں. بڑھیا کی خوشی کی انتہا نہ رہی. اے حضور والا آپ ہی کو سننے تو میں خلیفہ بغداد کہاں گئی تھی. حضور آج تو مہمان خصوصی کی حیثیت سے آپ خلیفہ بغداد کہاں ہیں، پھر ہمارے یہاں کون؟ میں سو نہیں رہی ہوں حضور، جاگ رہی ہوں. جاگنے میں کوئی خواب نہیں دیکھتا ہے حضور. مجھ غریب کی کٹیا پر امام الاولیاء کے آنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے حضور؟ کیا یہ خبر سچ ہے؟ فرمایا ہاں امی جان کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ بوڑھی عورت نے کہا حضور دیر نہ کیجئے، بس قدم رنجا ہو جائیے. حضور قدم ناز کو غریب کی کٹیا میں رکھ دیجئے. سرکار غوث پاک کٹیا کے اندر تشریف لے کر کے گئے. بوڑھی عورت نے پوچھا تھا اے حضور والا یہاں کیسے آنا ہوا؟ جواب سنو امام الانبیاء کے غلاموں. فرماتے ہیں غوث پاک ابھی
میں خلیفہ بغداد کے ہاں خصوصی خطیب کی حیثیت سے جانے والا تھا کہ مجھے مدینے والے آقا نے خبر دی ہے کہ میں مدینے سے آ رہا ہوں، مگر خلیفہ بغداد کے ہاں نہیں، کسی کٹیا میں محبت کے ساتھ میرے ذکر کی محفل منعقد کی گئی ہے، میں آ رہا ہوں مدینے سے، کسی غریب کی کٹیا میں مجھے پہنچنا ہے۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے گا، حضور تشریف لائے ہیں، حضور تشریف لاتے ہیں، حضور تشریف لائیں گے۔ ذرا عظمت مصطفیٰ میں ادب کے ساتھ بیٹھ کر کے تو دیکھو، خدا کی قسم ذرا اپنی زبانوں پر گانا سننے کے بجائے، گانا پڑھنے کے بجائے ذرا نبی کی نعت پڑھنا تو شروع کر دو یار، حضور پر درود و سلام پڑھنا تو شروع کر دو یار۔ درود، میں نے کہا کہ 313 مرتبہ درود پڑھنے کا فائدہ یہ ہے، درود پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ 10 رحمتیں تتکال امیڈیٹلی نازل ہوتی ہیں، 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ درود کی برکت یہ ہے، مگر سلام کی برکت جانتے ہو؟ سلام کی برکت یہ ہے کہ اگر میں نے آپ سے کہا السلام علیکم، میں نے سنت ادا کیا، اب آپ پر جواب دینا واجب، آپ کہیں گے وعلیکم السلام۔ دوستوں میری اس بات کو سمجھنا، عادت بنا لیجئے اس چیز کی، توبہ کر لیجئے آج کے بعد انشاءاللہ گانا نہیں سنیں گے، توبہ کر لیجئے آج کے بعد غزل نہیں سنیں گے، توبہ کر لیجئے آج کے بعد فحش فلمیں نہیں دیکھیں گے، توبہ کر لیجئے ان دنیاوی اداکاروں کو نہیں دیکھیں گے۔ ہم جب بھی پڑھیں گے تو ہم اس کی مقصرائی کریں گے جو پوری رات جاگ کے امتی کر رہا تھا۔ اے مولا میری امت کو بخش دے، وہ نبی جو پوری رات امت کی خاطر دعا کر رہا تھا، ہم اس نبی کی نام پڑھیں گے، اس نبی پر درود پڑھیں گے تو سلام، درود 10 گناہ معاف، 10 درجات بلند، 10 رحمتوں کا نزول، مگر سلام کرنا سنت، جواب دینا واجب۔ اور زندوں کا سلام تو زندوں کا، قبرستان چلے جائیے، 50 سال پہلے جس دادا کو قبر میں دفن کیا ہے اس قبر پہ جا کر کے کہیے السلام علیکم یا اہل القبر، مردہ سنے گا بھی، جواب بھی دیتا ہے، آپ نہیں سن سکتے۔ مردہ 50 سال پہلے دفن ہوا ہے تو مردہ جواب دے رہا ہے، بسرام پور کے قبرستان کا مردہ جواب جب دیتا ہے تو سوچو اگر بسرام پور کا امتی کہے السلام علیکم ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اگر 100 بار تم نے سلام کیا تو 100 بار مدینے سے پلٹ کے جواب آتا ہے، وعلیکم السلام یا امتی، وعلیکم السلام یا امتی، وعلیکم السلام یا امتی۔ تو جن کی طرح اپنے نام اور تیرے نام بال کٹا کے گھومتے ہو، ان کے گھر کے سامنے بھی کھڑے ہو جاؤ، وہ تمہیں پہچانتا نہیں ہے، مگر جس نبی محتشم نے پوری رات تمہارے خاطر دعائیں کی ہیں، پیدا ہوتے ہی رب حبلی امتی، رب حبلی امتی کی صدائے بلند کی ہوں، آخری سفر میں ظاہری طور پر مصطفیٰ کریم اس دار فانی سے کوچ کر رہے ہیں، مصطفیٰ تشریف لے کر کے جا رہے ہیں، تب بھی میرے مصطفیٰ اس زمین پر اپنے امتیوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، اے مولا میری امت کو بخش دے، مولا میری امت کو سلامتی کے ساتھ گزار دے، اے مولا میری امت کو سلامتی کے ساتھ گزار دے۔ اب ذرا غور کیجئے گا عزیزان ملت اسلامیہ، ایک بار سلام کرو گے آقا کو تو تتکال اس میں نیٹ ورک اور سم کارڈ کی ضرورت نہیں ہے، ادھر سلام کیا ادھر مدینے سے پلٹ کے جواب آتا ہے۔ اب لوگ کہیں گے صاحب آپ یا نبی سلام علیکہ پڑھتے ہو، یہ غلط ہے، پوچھو کیوں؟ کہیں گے صاحب وہ تو مدینے میں ہے، تو کہہ دو کہ وہ تیرا نبی ہوگا جو مر کے مٹی میں مل گیا ہوگا، میرا نبی زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہے گا۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، اللہ نے انبیاء کی اجسام کو زمین پر حرام قرار دے دیا ہے۔ اللہ کا ہر نبی زندہ بھی ہوتا ہے اور اسے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا کہ میں اپنی بات نہیں کرتا، میں نے ادب عشق کی بات کی ہے، شریعت پر عمل کی بات کی ہے، قلم چلایا ہے عظمت مصطفیٰ پر امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے۔ تو
تو ایک بار نہیں عظمت مصطفیٰ پر قلم چلایا، ایک بار نہیں، عالم بیداری میں جاگنے کی حالت میں 35 مرتبہ حضور سے ملاقات کا شرف حاصل ہے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کو۔ اور آگے چلیے، مصطفیٰ کریم کے دور کے 900 سال کے بعد، ظاہری دنیا سے پردہ کرنے کے 900 سال کے بعد مصر کی زمین پر پیدا ہوتے ہیں امام عبد الوہاب شعرانی۔ امام عبد الوہاب شعرانی 900 ایئرز آفٹر، 900 سال کے بعد پیدا ہوئے مصر کی زمین پر، اور فرماتے ہیں کہ ہم نے اولا ثانیہ ثالثہ رابعہ اس دور میں تعلیم کا جو بھی طریقہ کار تھا، امام عبد الوہاب فرماتے ہیں کہ ہم نے پوری تعلیم اساتذہ کرام سے لی، الگ الگ شہروں میں مختلف موضوعات پر ہم نے جو عبور حاصل کیا، مگر جب باری آئی بخاری شریف پڑھنے کی تنہا نہیں پڑھا۔ فرماتے ہیں امام عبد الوہاب کہ ہم 8 لوگ تھے اپنی جماعت کے، جب ہماری تعلیم مکمل ہو گئی اور جب بات آئی بخاری پڑھنے کی تو فرماتے ہیں کہ ہم 8 لوگوں نے پوری بخاری شریف کسی دنیا دار سے نہیں، مدینے کے تاجدار سے پڑھی، خواب کے عالم میں نہ پڑھا، جاگتے ہوئے عالم بیداری میں، ایسے جیسے استاد اپنے تلامذہ کو بیٹھا کے پڑھاتا ہے، شاگردوں کو بیٹھا کے پڑھاتا ہے، ایسے ہی جاگتے ہوئے ہم نے پوری بخاری آمنہ کے لال سے پڑھی ہے، ہم 8 لوگوں نے پڑھی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ آج تک وہ مجھے دعا یاد ہے جو ختم بخاری پر آمنہ کے لال نے مانگی تھی، ابھی حیرت میں نہ پڑی۔ اور آگے چلیے، امام عبد الوہاب فرماتے ہیں ختم بخاری کے بعد رشتہ غلامی اتنا مضبوط ہو گیا، اتنا مضبوط پٹا میرے گردن میں پڑ گیا کہ میں ہوتا تھا مصر میں اپنے گھر کے اندر، سنیے گا میری بات کو، میں ہوتا تھا مصر میں اپنے گھر کے اندر، کمرے کے اندر، کمرہ بند ہوتا تھا، اور جیسے ہی میں کہتا تھا السلام علیکم ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، تو امام عبد الوہاب فرماتے ہیں رفع العرض بینی و بینک قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے کمرے سے لے کر مصطفیٰ کی تربت تک کے تمام حجابات ہٹا دیے جاتے تھے، میں تربت مصطفیٰ کو بھی دیکھتا تھا اور چہرے وہ دیکھتا تھا۔ مصطفیٰ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا مرحبا۔ تھوڑی دیر اور، کیونکہ میرے بعد میرے استاد کریم حضرت علامہ مفتی زبیر صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ کا خطاب ہوگا، حضرت علامہ احمد رضا صاحب قبلہ امجدی کا خطاب ہونا ہے۔ مجھے اپنے وقت کے بارے میں ٹھیک سے پتا ہے، آخری بات میری سنیے گا۔ کیا کہا کہ میں ہوتا تھا مصر کے اندر، میں جتنی بار پڑھتا تھا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اتنی مرتبہ میں تربت مصطفیٰ کو بھی دیکھتا تھا، چہرے وضحا کو بھی دیکھتا تھا، اور فرمایا کہ جتنی بار میں اپنے آقا پہ سلام پڑھتا تھا اتنی بار اس کا جواب میں خود اپنے کانوں سے سنا کرتا تھا۔ امام عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں، اب ذرا اندازہ کیجئے گا عزیزان ملت اسلامیہ کہ آپ اپنے زندہ نبی کے ذکر میں یہاں بیٹھے ہوئے ہو، ادب کو ملحوظ رکھا کیجئے، پان گٹکا سگریٹ سے تمام چیزوں کو چھوڑیے، آپ کے سینوں سے عشق مصطفیٰ کا چراغ تو یوں بھی گل کرنے کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ کوئی بڑا بھائی بتا کر کے، کوئی چودھری بتا کر کے، سوچئے دنیا کی ہر تنظیم، ہر سماج، ہر برادری اپنے پیشواؤں کی تعریف کر رہی ہو، اور ہمارا کلمہ پڑھنے والا کہہ رہا ہو ہاں ہاں جناب موسیٰ کو بہت پتا رہا ہوگا، عیسیٰ کو بڑے معجزات رہے ہوں گے، ہمارے آقا کو تو پیٹھ کے پیچھے کی بھی خبر نہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ سوچو یہ تعریف ہے کہ توہین ہے بھیا، یہ توہین ہے نا؟ تو ہم توہین کرنے کے لیے ارادے سے زمین پر نہیں اترتے، توہین کرنے والے دشمنان مصطفیٰ کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے آتے ہیں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائی سے مولا کی دھوپ مثل فارس نجد کے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر،
تو ذکر مصطفیٰ اس زمین پر منعقد کرنے والوں اللہ نے قرآن میں کہا محبوب آپ اعلان کر دیجئے اللہ کے فضل اور اس کی رحمتوں پر فَبِذَالِكَ وَلْيَفْرَحُوا تمہیں رائٹ ہے خوشیوں کا اظہار کرو. اب خوشیوں کے اظہار میں بتائیں گے صاحب خوشیوں کے اظہار میں تو نماز کہنے کے اور اللہ کو نماز پڑھانا ہوتا تو اللہ فَلْيَفْرَحُوا کی جگہ فَلْيَعْبُدُوا کہہ دیتا. عبادت کرو خوشیاں ملے عبادت کرو اللہ کہہ دیتا فَلْيَرْكَعُوا جب خوشی ملے رحمت ملے فضل ملے تو رکوع میں چلے جاؤ. اللہ نے قرآن میں کہا فَلْيَفْرَحُوا اللہ کو سجدہ کرانا ہوتا تو اللہ قرآن میں بڑا فَلْيَفْرَحُوا کی جگہ کہتا ہے فَلْيَسْجُدُوا جب تمہیں اللہ کا فضل اس کی رحمتوں کا نزول ہو تو تم سجدے میں چلے جاؤ. اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ نے مطلقاً کہا خوشیوں کا اظہار کرو. آپ کے ہاں جلوس کا انداز کچھ اور ہے ہمارے ہاں کچھ اور ہے امریکہ میں کچھ اور ہے یمن میں کچھ اور ہے مکہ میں کچھ اور ہے مدینے میں کچھ اور ہے. جیسے جیسے تمہارا سماج شریعت کے دائرے میں رہ کر محبوب خدا کی آمد پر خوشیاں منانا چاہے یہ تمہیں طریقہ یہ تمہیں چھوٹ دی جاتی ہے. جیسے جیسے چاہو بس میرے محبوب کی شریعت کو نقصان نہ پہنچانا. جیسے چاہو تعریف کرتے جاؤ جیسے چاہو خوشیاں مناتے جاؤ. وہی تو کام ہم بھی کر رہے ہیں. ہم زمانے والے کو یہی تو بتاتے ہیں میرے آقا نہ تھے زمین پر یتیموں کا حق نہیں مل رہا تھا. میرے آقا نہیں تھے دو بار کی بیوہ خدیجہ کو کوئی کلیجے سے لگانے کو تیار نہیں تھا. دو مرتبہ بیوہ ہونے والی جناب خدیجہ کو سہاگر بنایا ہے تو آمینہ کے نام جناب محمد رسول اللہ نے بنایا ہے. ہم نے یہ بتایا کہ پیغمبر اسلام نے زمین پر لوگوں کے حقوق ادا کیے. ایک بدو آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ مسلمانوں کے پیغمبر آپ نے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے. فرمایا ہاں. اچھا تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے تو کہا مان لو اسی لیے تو ہم آئے ہیں. تو کہا ایسے نہیں مانیں گے. کہا پھر کہا وہ جو کھجور کا پیڑ ہے نا کہا کھجور کے پیڑ میں وہ خوشہ لگا ہوا ہے. کہا ہاں گچھا لگا ہوا ہے اپنی زبان میں. کہا تو کہا کہ اس میں اس گچھے میں اس خوشے میں جو فلا کھجور دکھ رہا ہے وہ والا کھجور. کہا کہ اس والے کھجور کو اگر آپ یہیں بیٹھے بیٹھے بلا دیجئے وہ کھجور ٹوٹ کر کے اگر آپ کی بارگاہ میں آ جائے تو میں اسلام قبول کر لوں گا. تو میرے آقا نے فرمایا کہ میں جا کے کہوں اس سے اچھا ہے کہ تم ہی جا کے کہہ دو کہ پیغمبر اسلام نے بلایا ہے. تو وہ اور خوش ہو گیا. کہا گری کے گولے سے ہمارے والے تو آئے نہیں اب کھجور کہاں سے چلنے والا ہے. دوڑ کے گیا اس نے انگلی رکھی اور کہا اے کھجور تجھے محمد عربی نے بلایا ہے. بس اتنا کہنا تھا. کھجور ٹوٹ کے زمین پہ نہ گرا. ادب دیکھیے برگاہ رسالت کا حکم مصطفیٰ کا پاس تو دیکھیے. کھجور ٹوٹا اور تنوں کے راستے سے دھیرے دھیرے نیچے اترا اور اتر کر کے زمین کے راستے سے وہ کھجور جس سے آپ افطاری کرتے ہو وہ کھجور زمین سے چلتا ہوا اور پھر حضور کے قدموں میں جا رہا تھا. تو ادھر کھجور جا رہا تھا ادھر وہ بدو حضور کے قدموں میں. حضور نے سر روک کے کہا رے رکو رکو. کہا نانا دیر نہ کیجئے کھجور آ گیا اسلام قبول کرتا ہوں. تو میرے مصطفیٰ نے کہا تھا ابھی نہ کر اب ایک کھجور بلانا کمال نہیں ہے. ٹوٹے ہوئے کھجور کو واپس بھیج کے اسی جگہ پہ لگا کے لہرا دینا یہ کمال کی بات ہے. تب میرے امام نے کہا تھا کام دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سرکار کی آمد. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت زندہ باد. بلانا کمال نہیں ہے. یہ میلاد ضروری کیوں ہے؟ میلاد ضروری اس لیے ہے کہ جناب ابراہیم نے نمرود سے کہا تھا قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب. میرا رب وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے پشچم میں ڈوبے دیتا ہے. سورج نکالنے کا کام صرف پروردگار کا ہے. مگر مقام صحبہ میں مولا کائنات کے زانو پر میرے نبی کا نبوت والا سر اقدس رکھا ہوا تھا. مولا کائنات کی نماز اثر قضا ہو گئی. اللہ کے حبیب نے دیکھا کہ علی کی آنکھ سے آنسو ٹپکے رخسار مصطفیٰ پہ ٹھہرے. نبوت والی آنکھیں کھولی اور پوچھا ما یبکی کا یا علی. علی کس چیز نے تمہیں رولا دیا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ عصر کی نماز قضا ہو گئی اسی غم میں رو رہا ہوں. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں علی ایک بات بتاؤ رو مت. نماز عصر قضا پڑھو گے کہ ادا؟ نماز عصر قضا پڑھو گے یا ادا؟
آج کا بدعقیدہ ہوتا تو کہتا بات نہ بنائیے، اب تو سورج ڈوب ہی چکا ہے، اب تو قضا ہی پڑھنا ہے۔ مگر مولا کائنات کا عقیدہ یہ تھا کہ مختار کائنات ہیں، جو چاہو مانگ لو، میرے نبی حیات ہیں، جو چاہو مانگ لو۔ مولا کائنات عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کوئی بے اختیار نبی ہوتا تو کہہ دیتا سورج تو ڈوب ہی گیا ہے، اب تو قضا پڑھنا ہی ہے۔ یا رسول اللہ، آپ جیسا باپاور بااختیار نبی میرے سامنے موجود ہو، علی نماز عصر قضا پڑھے تو توحید۔ اگر آپ نے پوچھا ہے تو علی نماز عصر کو قضا نہیں ادا پڑھے گا۔ بس اللہ کے حبیب سجدے میں نہیں گئے، اللہ کے حبیب نے دست نبوت کو نہیں اٹھایا، حبیب خدا نے اپنی انگشت مبارکہ سے ڈوبے ہوئے سورج کی طرف اشارہ کیا۔ میرے امام کی زبان میں سنو کہ سورج الٹے، پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے، قدرت رسول اللہ کی۔ میرے آقا نے ڈوبے ہوئے سورج کو بلایا، اللہ کے وحی کھڑا کر دیا۔ عرب کے تمام مؤذن کان میں انگلی ڈال کے کھڑے تھے مغرب کی اذان دینے کے لیے، مگر حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ڈوبا ہوا سورج پلٹ کے وہیں آ گیا جہاں سے عصر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے سورج کو بلایا، بات صحابہ تک پہنچی، بھاگے بھاگے صحابہ میں آئے، دوڑے دوڑے صحابہ میں آئے، اے علی یہ سورج کیسے پلٹ آیا؟ کہا وہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ تو کھلونا ہے نا میرے آقا کا، اس میں پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا نماز عصر چھوٹ گئی تھی، حضور نے پوچھا قضا پڑھو گے یا ادا؟ ہم نے کہا نہیں ادا پڑھیں گے، حضور نے سورج کو پلٹا دیا۔ ایک صحابی نے بڑی جرت کے بعد پوچھا علی تب تو آج جلدی جلدی نماز پڑھا ہوگا آپ نے کہ کہیں سورج پھر سے نہ ڈوب جائے؟ مولا کائنات نے کہا زندگی میں اطمینان سے دو ہی کام کیا ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا ایک رات ہجرت کی رات تھی، بستر پر مصطفیٰ نے اپنے مجھے لٹا دیا اور دشمنوں کی تلواریں چمک رہی تھی، آخری رات تھی، قتل مصطفیٰ کی تیاری ہو رہی تھی، مصطفیٰ ان کے پیچھے نکل گئے، مصطفیٰ نے اپنے بستر پر لٹایا، کہا علی لیٹو سو جاؤ، صبح اٹھنا، جن کی امانتیں ہیں انہیں دینا اور پھر مدینے واپس آ جانا۔ ہر رات علی موت سے ڈر ڈر کے سوتا تھا، مگر خدا کی قسم اپنی زندگی میں اطمینان کی نیند سویا ہے تو بستر مصطفیٰ پہ سویا ہے، اس لیے کہ میرے آقا نے کہا تھا علی آ جانا، اس کا مطلب یہ ہے سب آ سکتا ہے، موت نہیں آ سکتی۔ علی مدینے تک جائے گا، میرے آقا نے کہا ہے علی مدینے۔ کہا دوسرا موقع، کہا جب بھی نماز عصر پڑھتا تھا جلدی جلدی پڑھتا تھا اس ڈر سے کہ سورج کہیں ڈوب نہ جائے، مگر جب صحابہ میں نیت باندھی تو اتنے اطمینان سے نماز پڑھا، اتنے اطمینان سے اپنے زندگی میں نہیں پڑھا۔ تو صحابی نے پوچھا کیا سورج کے ڈوب جانے کا خوف نہیں تھا؟ تو مولا کائنات نے کہا قسم پروردگار کی علی اگر قیامت تک نیت باندھ کے کھڑا رہتا تو سورج وہیں کھڑا رہتا، کیونکہ میرے آقا کے اشارے سے باہر آیا تھا، اطمینان سے میں نے نماز عصر پڑھی ہے۔ حضرات جناب ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ میرا خدا وہ ہے جو سورج کو نکالتا بھی ہے ڈبوتا بھی ہے۔ مقام صحابہ میرے نبی نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیا۔ دنیا کہیں مصطفیٰ کو خدا نہ مان لے تو ہم نے اعلان کرنا شروع کر دیا کہ صبح صادق کا وقت تھا، دن دوشنبہ تھا، آمنہ کی گود تھی، مرحوم عبداللہ کا گھر تھا، میرا نبی بروز دوشنبہ صبح صادق کے وقت پیدا ہوا۔ جو پیدا ہوگا وہ خدا نہیں ہو سکتا اور جو خدا ہوگا وہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو میلاد شرک نہیں ہے، میلاد دافع شرک ہے، میلاد شرک کی جڑوں کو کاٹ دیتا ہے۔ سرکار کی میلاد سے دل شاد رہے گا، دل شاد تھا، دل شاد ہے، دل شاد رہے گا۔ ایک روز آئے گا مٹ جائے گا امریکہ، بغداد تھا، بغداد ہے، بغداد رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام